الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، میرے قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، عقیدہ کے سلسلے میں جو درس اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، اس میں ہم اللہ پر ایمان کے مسئلے کو مؤخر کر چکے ہیں کہ انشاءاللہ تفصیل سے اس کے بارے میں آگے پڑھیں گے. مختصر بتایا گیا. اس کے بعد اللہ پر ایمان کے بعد دوسرا رکن جس پر ایمان لانا ہے وہ ہے ملائکہ پر ایمان. ملائکہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ ملک کی جمع ہے. ملک کی جمع ملائکہ، ایک فرشتہ اور کئی فرشتے. جیسے کہتے ہیں ملک الموت، موت کا فرشتہ، ایک فرشتہ. اور ملائکہ فرشتے، فارسی میں فرشتہ کہا جاتا ہے. ہندی میں دودھ کہہ لیں گے، دودھ کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. بہرحال فرشتہ یہ عام طور پر اردو بولنے والوں میں معروف ہے. اور ملک اور ملائکہ کا لفظ بھی جانتے ہیں. ان پر ایمان لانا، کتنی باتوں پر ایمان لانے سے فرشتوں پر ایمان لانے کی تکمیل ہوگی؟ فرشتوں پر ایمان لانا کیسے مکمل ہوگا؟ کن کن باتوں کو ہمیں جاننا چاہیے اور کن کن باتوں پر عقیدہ رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ فرشتے موجود ہیں، ان کے وجود پر ایمان. ان کا وجود پایا جاتا ہے، وہ پائے جاتے ہیں، وہ اللہ کی ایک مخلوق ہیں. وہ جسمانی طور پر نور سے بنے ہوئے ہیں. فرشتے نور سے بنے ہوئے ہیں. جیسے انسان مٹی سے بنے ہیں، جنات آگ سے بنے ہیں. تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، اسی لیے انہیں نوری مخلوق کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خلقت الملائکۃ من نور. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے معزز بندے ہیں، یہ معصوم ہیں، ان سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا. اللہ جو حکم دیتا ہے وہ بجا لاتے ہیں، اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور کبھی بھی یہ نافرمانی نہیں کرتے. جیسے انسان کو کہا جائے، حکم دیا جائے، کبھی مانتا ہے کبھی نہیں مانتا ہے. کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں. ماننے والا بھی میں آپ اس میں تناسب لگا سکتے ہیں، کتنے فیصد مانتا ہے، کتنے فیصد نہیں مانتا. لیکن فرشتوں کا مسئلہ مختلف ہے کہ وہ لا یعصون اللہ ما امرہم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ اللہ جو بھی حکم دیتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں، اور وہ کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے. انہیں نہ اکتاہٹ ہوتی ہے، نہ وہ تھکتے ہیں، بس اللہ کے حکم کی تعمیل ہی میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں. معصوم ہونے کے بعد گناہ کچھ نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، اس کے باوجود وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں اللہ کے عذاب سے. اور فرشتوں کے تعلق سے جو عرب کے یہاں عقیدے پائے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا بیان بھی کیا، اس کا رد بھی کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، آپ نے اس کا نبوت کا اعلان کیا. مکہ کے لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور خود بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارا فیصلہ بھی بڑا خوب ہے، اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے اور چاہتے ہو اللہ کے پاس بیٹیاں رہیں. کتنی بری تقسیم ہے. تلک اذن قسمۃ ضیزہ، یہ کتنی غلط تقسیم ہے. اپنے لیے بیٹیاں نہ پسند کرو اور کہو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ہیں. فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. جو ایمان والے نہیں ہیں، جن کے پاس آسمانی علم نہیں ہے، ان کا کہنا ہے کہ رحمان نے، اللہ نے اپنی اولاد بنائی ہے. بیٹیاں بھی تو اولاد ہی کی ایک صورت ہیں، بیٹے اولاد کی صورت ہیں، بیٹیاں بھی اولاد کی صورت ہیں. بیٹے
بیٹے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصرانیوں کا عقیدہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس سے پہلے یہودیوں کا عقیدہ تھا عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور کفار مکہ کے ہاں یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اس آیت میں جب اللہ نے رد کیا کہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ان کا کہنا ہے کہ اللہ نے اپنی اولاد بنا لی ہے، سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، بلکہ یہ اللہ کے معزز بندے ہیں۔ تو یہاں گویا فرشتوں ہی کا بیان نہیں ہے بلکہ وہ سب بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے معزز بندے ہیں، عزیر علیہ السلام بھی اللہ کے معزز بندے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کے معزز بندے ہیں، جن کو کوئی بیٹا بنا رہا ہے، کوئی بیٹی بنا رہا ہے، یہ سارے عقیدے باطل ہیں، ناحق ہیں، غلط ہیں، درست نہیں ہیں۔ اور عجیب انسانوں کے ہاں گمراہی اسی انداز میں ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ جیسے عربوں میں گمراہی تھی، یا اسی طرح سے یہود کے ہاں گمراہی تھی کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کی اولاد سے ہیں، اللہ کی نسل سے ہیں۔ ایسے ہمارے اپنے جو ہے بر صغیر میں، ہندوستان وغیرہ میں بھی اس طرح کے عقیدے لوگوں کے پائے جاتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سورج کی نسل سے ہیں، سوریہ ونشی، سورج کی نسل سے، یا کچھ لوگ ہیں جو چاند کی نسل سے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو دیوتاؤں کی نسل سے ہیں، تو ان کو سب سے اوپر اور اعلیٰ درجے کا مانتے تھے۔ تو اسلام نے ان ساری چیزوں کو کیا کہا؟ سب کی نفی کی، اور کہا سارے انسان جو زمین پر ہیں کس کے اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، اور سب برابر ہیں، سب ایک باپ کے اولاد ہیں اور سب برابر ہیں۔ اور جو لوگوں نے یہ طبقاتی اونچ نیچ بنا رکھا ہے یہ بالکل غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ بندے اپنی اخوت اور انسانی بھائی چارگی کو سمجھیں، یہ اسلام کی تعلیم۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا بیان کیا تو فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد بنائی ہے، اللہ تو اس بات سے پاک ہے، اللہ کے نہ بیوی ہے نہ اللہ کے اولاد ہے، اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، اس کو بیوی اولاد کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور یہ جن کے بارے میں دعویٰ کریں کہ اللہ کی اولاد ہیں، یہ اللہ کے معزز اور مکرم بندے ہیں، یہ اللہ کے عبادت گزار لوگ ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ لا يسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون، یہ کسی بات میں اللہ سے آگے نہیں بڑھتے اور یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی چلتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ کوئی بھی بات پڑے تو یہ خود آگے بڑھ جائیں، یہی اہل ایمان کو یہی حکم دیا گیا ہے۔ ایمان والوں کو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، کوئی بات کہنا ہے وہی کہو جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے، کوئی کام کرنا ہے وہی کرو جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے۔ تو فرشتوں کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے وہی چیز اہل ایمان سے مطلوب ہے کہ اہل ایمان ایسا ہی رویہ اپنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کسی بات میں آگے نہیں بڑھتے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہی چلتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، ان کے آگے کیا ہے، ان کے پیچھے کیا ہے، ان کا ماضی کیا ہے، ان کا مستقبل کیا ہے، ان کے دائیں کیا ہے، ان کے بائیں کیا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ان کے آگے پیچھے کی ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اور یہ لوگ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کی عبادت کیوں کی جا رہی تھی؟ فرشتوں کو وسیلہ واسطہ کیوں بنا رہے تھے؟ کہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کر دیں گے، یہ گمراہی کی بہت بڑی وجہ ہے۔ تو اللہ نے اس کو کلیئر کر دیا کہ فرشتے میرے عزت دار بندے ہیں، لیکن یہ اللہ کی مرضی کے بغیر خود بخود اللہ کی شفاعت، اللہ کے پاس سفارش نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کے لیے دو شرطیں ہیں، ہم لوگ بار بار پڑھ چکے ہیں بات۔ جو سفارش کرنے والا ہے اسے اللہ کی طرف سے اجازت ملے کہ ہاں تم چلو سفارش کر سکتے ہو، اور جس کے بارے میں سفارش کرنا چاہتا ہے
اس کے بارے میں بھی اجازت ہو کہ ہاں اس آدمی کے بارے میں سفارش کر سکتے ہو، تو دونوں حق اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں چاہے گا اجازت دے گا کہ ہاں اس کی سفارش کی جائے، اور جس کے سے متعلق چاہے گا اس کو اجازت دے گا کہ ہاں آپ سفارش کر سکتے، تو پورا کا پورا سفارش کا مالک اللہ ہے۔ اس لیے اگر ہمیں لگے کہ ہم گنہگار ہیں تو ہمیں اللہ ہی سے مانگنا چاہیے کہ اللہ میرا کوئی سفارشی پیدا کر دے، میں خود نہیں بات کر پاؤں گا، وہاں جب میرے بغل میں کوئی کھڑے ہو کے میری سفارش کر دے گا تو میرا کام شاید بن جائے گا۔ تو یہ بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے، سفارشی سے نہیں کہنا ہے کہ تم آ جاؤ سفارش کر دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے گا اس کے لیے سفارشی مہیا کرے گا، اور جس کے لیے چاہے گا اس کو اجازت دے گا کہ تم سفارش کرو اور تمہارے لیے سفارش کی جائے۔ تو پورا کا پورا سفارش کا مالک اللہ ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور فرشتے کسی کے لیے شفاعت نہیں کریں گے سوائے ان کے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، جن کی شفاعت پر اللہ راضی ہو۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ لوگ اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ بتایا اللہ نے کہ فرشتے بہت بڑی مخلوق ہیں، عظیم مخلوق ہیں، طاقتور ہیں، اللہ کے حکموں کی ساری تابع داری کرتے ہیں، معزز بندے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود اللہ سے خوف کھاتے رہتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں گمراہی کی ایک وجہ، بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بزرگوں کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے یہاں تصور ہوتا ہے کہ وہ تو اللہ کے سامنے، جیسے بیٹا اور بیوی کبھی کبھی جو ہے بیوی کبھی شوہر کے سامنے اکڑ جاتی ہے کہ شوہر میرا بہت پیار کرتا ہے، تو لاڈ پیار میں بگڑ جاتی ہے کہ نہیں تمہیں تو یہ کرنا ہی پڑے گا۔ بیٹا کبھی لاڈ پیار میں بگڑ جاتا ہے کہ بھئی میں اپنے باپ کا بڑا محبوب بیٹا ہوں، تو کہے نہیں باپ یہ تو منوا کے چھوڑوں گا، یہ تو مجھے کرانا ہی آپ سے، اور بیٹا ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، باپ بیٹے کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کر دیتا ہے، جبکہ نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا نہیں ہوگا، سب اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں وہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ڈرتے ہیں اسی لیے اللہ کے پیارے ہیں۔ اگر اللہ سے نہ ڈرے تو اللہ کو کسی کو ہلاک اور تباہ کرنے میں اللہ کو کوئی خوف نہیں ہے۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ تعالیٰ کو کسی مسئلے، ہم جب کچھ کرتے ہیں تو ہم انجام سوچتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو کسی طرح کے انجام اور بعد بھی کوئی اندیشہ، کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، سب کا مالک ہے، تو اللہ ہی کا مقام اور مرتبہ نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی ساری گمراہیاں آتی ہیں۔ انڈیا کے ایک علاقے میں بتایا جاتا ہے کہ کوئی سہاگن بابا ہیں جو ہمیشہ نسوانی کپڑوں میں رہتے ہیں، اور جب بارش نہیں ہوتی ہے تو کھلے میدان میں نکل کے کہتے ہیں چوڑیاں ابھی توڑ دوں گی نہیں تو بارش کر۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ۔ اللہ کا مقام و مرتبہ نہیں معلوم، اللہ کی بیوی بچے یہ سب اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تو بہت بڑا ہے، بہت عظیم الشان ہے، اور یہ بدبخت ایسی حرکت کر رہا ہے کہ اس پہ آسمان کو پھٹ جانا چاہیے، زمین کو شک ہو جانا چاہیے۔ اللہ کی عظمت نہیں پتا ہے، اللہ کی عظمت نہ پتا ہونے کی وجہ سے ہی دنیا میں جتنی خرابی توحید میں، عقیدے میں، ایمان میں جو بگاڑ آیا ہے، سب اللہ کی عظمت نہ پہچاننے کی وجہ سے۔ انبیاء سب سے پہلے اللہ کی عظمت ہی پہچانواتے تھے، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کی عظمت اسی لا الہ الا اللہ کے لیے ہی اللہ نے زمین و آسمان کو اور جنت و جہنم کو بنایا ہے، کتابیں اتاری ہیں اور فرشتے نازل فرمائے ہیں اور رسول بھیجے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں کہا وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، یہ فرشتے بھی اللہ کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں، خوف میں رہتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے فرشتوں پر ایمان لانے سے متعلق کہ ہم ان کا ایک وجود تسلیم کریں، یہ ہے کہ فرشتے ایک مخلوق ہیں، باقاعدہ جسمانی مخلوق ہیں، ان کا ایک جسم ہے مستقل طور پر، وہ ایک ہستی اور ذات اور وجود ہیں۔ کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں بھی گمراہی میں مبتلا ہیں، کہتے ہیں فرشتے کیا ہے، کوئی چیز فرشتہ نہیں، فرشتہ نیکی کی طاقت کا نام ہے۔ کہتے ہیں شیطان کوئی چیز نہیں ہے، شیطان تو بس برائی کی طاقت کا نام ہے۔ یہ غلط بات ہے، برائی کی طاقت کا نام شیطان نہیں ہے، اور نیکی کی طاقت کا نام فرشتہ نہیں ہے۔ فرشتے مستقل مخلوق ہیں، ان کو اللہ نے جسم عطا کیا ہے، وہ جسم نور کا ہے اور بڑی عظمت والے ہیں، اور ان کے جسم کیسے ہیں آگے انشاءاللہ اس کا بھی بیان ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ ان کے وجود کو، مستقل وجود کو تسلیم کیا جائے اور مانا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جن کا نام جانتے ہیں، جن فرشتوں کا، ان فرشتوں پر نام بنام ایمان لایا جائے، اور جن کا نام نہیں جانتے
تو اجمالی طور پر نام کے بغیر ہم ایمان لائیں کہ فرشتے ہیں، اگرچہ ہمیں ان کا نام نہیں معلوم ہے۔ جیسے جن کا نام معلوم ہے، جبریل علیہ السلام کا نام معلوم ہے، جو سب سے بڑے فرشتے ہیں، روح الامین ہیں، فرشتوں جو نبیوں کے پاس میں وحی لے کر کے آتے تھے، تو یہ اللہ کے بہت قریبی اور بہت معزز اور بہت طاقتور فرشتے ہیں جن کا روح الامین لقب ہے۔ تو جبریل علیہ السلام ہے، میکائیل علیہ السلام ہے، ان کے بارے میں ان کا نام بھی جانتے ہیں۔ اسی طرح سے اسرافیل علیہ السلام کا نام جانتے ہیں، جنہیں سور میں پھونک مارنے کے لیے اللہ نے ذمہ داری دی ہے۔ اسی طرح سے رضوان جو داروغے جنت، اسی طرح سے مالک جو داروغے جہنم ہے، اور اسی طرح سے منکر اور نکیر جو قبر میں سوال پوچھنے کے لیے آئیں گے، اور جن کا ہم نام نہیں جانتے ان پر نام کے بغیر ایمان لاتے ہیں۔ جیسے دائیں بائیں کندھے پر لکھنے کے لیے فرشتے مقرر ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کرامن کاتبین۔ کرامن کاتبین کا معنی ہوتا ہے معزز لکھنے والے، کرامن معزز عزت دار، جیسے کہا جاتا ہے صحابہ کرام، تو کرام یہی لفظ ہے، کرامن دو زبر لگ گیا تو کرامن ہو گیا، تو کرام مطلب عزت والے، معزز، اور کاتب کے معنی لکھنے والا، کاتبین معزز لکھنے والے، تو یہ ان کا لقب ہے یا نام ہے، زیادہ یہی لگتا ہے کہ ان کا کام بیان کیا گیا ہے، نام نہیں بتایا گیا ہے، معزز فرشتے۔ اسی طرح سے ملک الموت، یہ نام نہیں، یہ کام ہے، موت والا فرشتہ، موت روح نکالنے کے لیے وہ فرشتہ ہے، تو یہ اس کا نام نہیں بلکہ اس کا کام بتایا گیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ نام میں نہیں بجائے بلکہ کام میں آتا ہے۔ تو ہم جن کا نام جانتے ہیں نام بنام ایمان لاتے ہیں، اور جن کا نام نہیں جانتے تو اجمالی طور پر ایمان لاتے ہیں۔ جن کا کام جانتے ہیں ان کے کام پہ ایمان لاتے ہیں، جو کام بتایا گیا ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہی کام ان کی ذمہ داری ہے، اور جن کا کام نہیں معلوم ہے تو ان پہ اجمالی طور پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی کام سپرد کیا ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اور ان فرشتوں کی بہت بڑی تعداد ہے، کوئی چھوٹی موٹی تعداد نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان کی تعداد کو جانتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور آپ کے رب کے لشکروں کو اس اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے لشکر کتنے ہیں، کتنی بڑی تعداد ہے۔ اور اس کثرت کو سمجھنے کے لیے، فرشتوں کی بڑی تعداد کو سمجھنے کے لیے وہ حدیث سامنے رکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے متعلق آئی ہے۔ معراج میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ کے قریب تک گئے تو اس وقت ساتویں آسمان پہ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ دروازہ کھولا گیا، تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام تھے جو بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ بیت مانے ہوتا ہے گھر، معمور کا مطلب آباد، آباد گھر، بیت المعمور۔ تو جیسے زمین پہ ہے بیت اللہ کعبہ، مسجد حرام مکہ مکرمہ، تو یہ انسانوں کے لیے اللہ کا گھر ہے بیت اللہ کعبہ، اللہ نے اسے اپنا نام دیا ہے، شرف عطا فرمائی ہے، عزت دی ہے، لوگ یہاں آئیں گے طواف کریں گے۔ اسی طرح سے اسی کے سیدھے اوپر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے، وہ فرشتے وہاں آتے ہیں طواف کرنے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں 3207 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 162 نمبر پر۔ یہیں سے ایک غلط عقیدے کی تردید بھی ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کی طرف پیٹھ ہو گئی یا کعبہ کی طرف پیٹھ ہو گیا تو بے عزتی سمجھتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کس سے پیٹھ لگا کے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے؟ بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے جسے اللہ نے بڑی عزت دی ہے، اس کا مطلب کسی کی طرف پیٹھ ہو جانے سے بے عزتی نہیں ہوتی۔ یہ غلط تصور ہے، یہ غلط سوچ ہے، یہ ہم نے بنائی ہے۔ ہمارے اپنے کسی چیز کو توہین سمجھ لینے سے اس میں توہین نہیں ہو جاتی، اور ہمارے اپنے سوچ سے کسی چیز میں ہم عزت سمجھ لیں تو عزت نہیں ہو جاتی۔ عزت ان چیزوں میں ہے جسے اللہ اور اس کے رسول عزت قرار دیں، اور توہین ان چیزوں میں ہے جس میں اللہ رسول توہین قرار دیں۔ اس لیے منمانی ہمیں کوئی دین کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ گھر ہے
کہ 70,000 فرشتے روز اس میں عبادت کے لیے آتے ہیں اور پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی، قیامت تک ان کو واپس نہیں ہونا ہے۔ آپ سوچیں کتنی بڑی تعداد ہے، روزانہ 70,000، روزانہ 70,000۔ مکہ میں روزانہ کتنے لوگ آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد حج کے موسم میں کتنے لوگ آتے ہیں، انسانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے جس میں پلٹ پلٹ کے بھی لوگ آتے ہیں، کتنے لوگ دوبارہ آتے ہیں، سہبارہ آتے ہیں۔ اور جب زیادہ گنجائش یہ ہو گئی کہ بھیڑ بھاڑ کم کیا جائے تو متعین کر دیا کہ 5 سال پہ آیا کرو، ہر سال نہ آیا کرو، تعداد بڑھ رہی ہے، تو اس میں گنجائش کا بھی مسئلہ ہے۔ لیکن آسمانوں میں گنجائش کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، اس کا مطلب بہت وسیع اور بہت بڑا آسمان ہے، زمین کے مقابلے میں بہت بڑا ہے، اور یہ تو 7واں آسمان ہے۔ جب یہ پہلا آسمان جو زمین کے قریب ہے، زمین سے بہت بڑا ہے، تو پھر دوسرا اور تیسرا اور 7واں کتنا بڑا ہوگا؟ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا آسمان ہے اور کتنی بڑی فرشتوں کی وہاں مخلوق ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی بہت بڑی تعداد ہے، جس تعداد کا ہم کو کوئی اندازہ نہیں ہے، کوئی گنتی ہمارے پاس اس کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح سے حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آسمان کے چرچرانے کی آواز سن رہا ہوں، اور اس چرچرانے پر اس کی ملامت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ایک بالشت بھی کہیں جگہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں یا قیام کی حالت میں نہ ہو۔ یعنی پورے آسمان پہ گویا فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں لگے، کوئی سجدہ کر رہا ہے اور کوئی قیام کر رہا ہے، اور سجدہ اور قیام کے بیچ میں ممکن ہے رکوع بھی اس میں شامل ہو جس کا ذکر نہیں ہے، اور جس کا ذکر نہیں اس لیے منمانی ذکر ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ غیب کی چیز اتنا ہی ہم جان سکتے ہیں جتنا اللہ رسول نے بتایا ہے۔ لیکن چونکہ بعض روایت میں اس طرح کی بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے اور فرشتوں کی عبادت دیکھی تو آپ کو بہت پسند آیا، تو وہ ساری چیزیں اللہ نے صلاح میں اکٹھا کر دیا نماز کے اندر، کہ فرشتوں کی ساری عبادت جو الگ الگ کرتے ہیں، کوئی فرشتہ صرف سجدے میں ہے، کوئی فرشتہ صرف قیام میں ہے، کوئی فرشتہ کسی اور حالت میں، تو اللہ تعالیٰ نے صلاح کے اندر ان ساری حالتوں کو اکٹھا کر دیا کہ اہل ایمان اس طرح کریں گے تو اللہ کی رضا انہیں حاصل ہو جائے گی اور اللہ کے نیک بندوں میں، عزت والے بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ تو یہ 2 باتیں ہو گئی۔ پہلی بات یہ کہ ہم مانیں فرشتوں کا وجود ہے، دوسری بات یہ کہ ہم اس پر ایمان لائیں جن کا نام معلوم ہے نام بنام، اور جن کا جو کچھ کام معلوم ہے اس کام کے ساتھ ان پر ایمان لائیں کہ یہ کام، یہ فرشتہ یہ کام ہے۔ وہ حدیث آپ جانتے ہوں گے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رات میں پڑھا کرتے تھے، جس میں اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ بندوں نے جن باتوں میں اختلاف کیا ہے اس میں مجھے حق کی راہ دکھلا دے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جن مسئلے میں بندوں نے اختلاف کیا ہے اللہ اس میں حق کی راہ دکھلا دے۔ تو اس کو کہاں سے شروع کرتے تھے؟ یا رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، 3 بڑے فرشتوں کا نام لے کے اللہ کے نبی شروع کرتے تھے کہ اے جبرائیل کے رب، اے میکائیل کے رب، اور اے اسرافیل کے رب۔ علماء نے اس میں باریکی ذکر کی ہے کہ اصل میں تینوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی زندگی لگی ہوئی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آتے ہیں اور وحی کے ذریعے سے دل کی زندگی ہے، ایمان دل میں پیدا ہوتا ہے اسی وحی کے ذریعے سے۔ اور میکائیل علیہ السلام یہ بارش برسانے کی ذمہ داری ہے، تو جب بارش برستی ہے تو پودوں کو زندگی ملتی ہے۔ اور اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو ایک سور سے تو لوگ مر جائیں گے، دوبارہ سور پھونکیں گے تو سارے لوگ اٹھ کر دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو آدمی جب اختلاف دیکھتا ہے اور حق سجھائی نہیں دیتا تو گویا ایک طرح سے زندگی جو ہے کشمکش میں ہوتی ہے اور تندرست نہیں رہ جاتی، بیمار ہو جاتی ہے، اور بیماری کے بعد موت ہو جاتی ہے۔ اگر حق نہ ملے تو گویا دل کی موت ہے۔ تو جب حق کا آدمی کو علم ہو جاتا ہے اور حق کے مطابق عمل کرتا ہے تو دل روشن ہو جاتا ہے اور دل میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو زندگی اور نور، اسی لیے نور اور حیات کہا گیا ایمان کو، کہ ایمان نور بھی ہے اور ایمان زندگی بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق اور صراط مستقیم کو پانے کے لیے جو دعا کرتے تھے اس کو شروع کرتے تھے انہی تینوں فرشتوں کا نام لے کر، اللہ تعالیٰ کو کہہ کر کہ اے رب، اے مالک، جو اتنے بڑے بڑے فرشتوں کا
جن کے ذریعے سے مختلف قسم کی زندگیاں وجود میں آتی ہیں، اے رب تو مجھے لوگوں کے اختلاف کے معاملے میں حق دکھا دے۔ تو بہرحال بات یہاں سے چلی تھی کہ جن کا نام معلوم ہو ان کا نام بنام، اور جن کا نام نہ معلوم ہو ان کے ناموں کے بغیر۔ اب اس کے بعد میں تیسرا مسئلہ ہے کہ فرشتوں کے جو صفات، جو اوصاف ان کے ہمیں معلوم ہیں، ان اوصاف پر بھی ایمان لانا، یہ تیسری چیز ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم اگلے درس میں گفتگو کریں گے۔ آج کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔